السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، عراقی مسلمانوں کا حال دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کاش کوئی ایسی تحریک وہاں بھی اٹھ کھڑی ہو جو نیکی کی دعوت کو عام کرے اور ایک بار پھر سے سنتوں کا دورہ ہو جائے۔ اسپین میں مسجد پر تالے۔ محترم اسلامی بھائیوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اندلس اسپین کی تباہ کاری سے درس عبرت حاصل کر لو۔ وہ اندلس جسے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ سینکڑوں سال اسلامی حکومت رہی تھی۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑا، سنتوں سے منہ موڑا تو عیسائیوں نے آہستہ آہستہ قدم جمانے شروع کر دیے۔ آج وہاں اسلام کا نام لینا بھی جرم ہے۔ مسجدوں کو شہید کر دیا گیا اور قرطبہ کے شہرہ آفاق جامع مسجد کی تاریخی آثار کی حیثیت سے باقی رکھا گیا ہے، لیکن وہاں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ بعض سابقہ ممالک اسلامیہ میں اب نماز پر پابندی ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض سابقہ اسلامی ممالک ہیں جو کبھی اسلام کے عظیم مراکز تھے۔ عام مسلمانوں کی عیش کشی، دولت کمانے کی ہوس، مغربی تہذیب سے قلبی لگاؤ، انگریزی فیشن سے الفت، سنتوں کی روگردانی، اللہ عز و جل خیر کرے۔ پاک ہند میں اب بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نیکی کی دعوت کے کام میں کوتاہی کے سبب موقع پا کر یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی آبادی کو خروبرد کر ڈالا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اب وہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور قرآن پاک رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، حتیٰ کہ کلمہ تک پڑھنا سخت ممنوع ہے۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آپ کا دل نہیں لرزتا جنت کی ابدی و سرمدی نعمتوں کے طلبگار اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ کا دل نہیں لرزتا، آپ پر خوف طاری نہیں ہو جاتا۔ اللہ عز و جل تو بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی کب ہے کہ لوگ اسے سجدہ کرے ہی کرے۔ یقیناً اگر ساری مخلوق اس مالک حقیقی کے خلاف باغی بھی ہو جائے تو اس کی شان میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر ساری ہی مخلوق اس کے بارگاہ میں جھک جائے، اس کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ بس خود ہمیں اس کی بے نیازی سے ڈرنا ہے، اس کی گرفت شدید سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخر دنیا میں کب تک گلچھرے اڑائیں گے؟ ایک نہ ایک دن موت ضرور ہم سب کو آ لیں گے۔ یاد رکھیے، الموت باب کل نفس داخلوہا، الموت قدح کل نفس شاربوہا، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ مرنے سے قبل نوجوان کی داڑھی گھر والوں نے قطع کر ڈالی۔ ہمارے یہاں بھی حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کی یلغار، فیشن کی تومار، گھر گھر ٹی وی اور وی سی آر، اور بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے سنتوں سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ کراچی ہی کا ایک نوجوان اسلامی بھائی کی عمر بمشکل 20 سال ہوں گی، داڑھی جب سے آئی تھی رکھ لی۔ بیچارہ خون کے سرطان بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ سگے مندیرہ نے اس کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے۔ بیچارہ بستر مرگ پر پڑا تھا، زبان بند ہو چکی تھی، داڑھی چہرے سے اتار لی گئی تھی۔ میں چونکا۔ اس مظلوم نے چہرے کی طرف بمشکل تمام ہاتھ اٹھائے اور اشارہ سے فریاد کی۔ میں اتنا سمجھ سکا کہ گویا وہ کہہ رہا ہے، میں نے معاذ اللہ داڑھی نہیں منڈوائی، میرے گھر والوں نے نیند میں یا بے ہوشی کی حالت میں میری داڑھی صاف کر ڈالی۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ مظلوم دنیا سے چل بسا۔ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ مسلمان کہلانے والوں کے لیے سنتوں سے نفرت، مسلمان کہلانے والوں کی سنتوں سے نفرت۔ پہلے تو مسلمانوں کو کفار ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، اب خود مسلمان کہلانے والے اپنی اولاد کو بالجبر سنتوں سے دور رکھتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے پر طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ ایسے دل خراش واقعات دیکھے گئے ہیں کہ پناہ خدا کوئی نوجوان اسلامی بھائیوں نے اسلامی ماحول سے متاثر ہو کر داڑھی رکھ لی تو خاندان بھر میں گویا زلزلہ آ گیا۔ اگر مار پیٹ، دھوس دھمکی سے باز نہ آئے تو داڑھی رکھنے کے جرم میں بیچارے گھر سے نکال دیے گئے۔ نیند کی حالتوں میں سنتوں کے دیوانوں کی داڑھیوں پر کیچیاں چلا دی جاتی ہے۔ ایک نوجوان ہمارے یہاں کے سنتوں کے ماحول میں آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے،
لگا، ظاہر ماحول کا اثر پڑنے لگا۔ اس نے گھر جاتے جاتے السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات دوران گفتگو اس نے انشاءاللہ عزوجل کہنے کا مقدس جرم کر لیا۔ مسلمان کہلانے والے والدین کے کان کھڑے ہو گئے۔ باز پرس شروع ہو گئی، چنانچہ اس کے گھر میں سوال ہوا، بیٹا آج کل تو کون سی بولی بولنے لگا ہے؟ سلام کرنے اور انشاءاللہ عزوجل کہنے لگ گیا ہے۔ اس غریب نے سنتوں کے ادنیٰ خادم سگے مدینہ کا نام لے ڈالا۔ بس کھیل ختم، سختی سے روک دیا گیا۔ خبردار اگر کسی ملا معاذ اللہ کی صحبت میں رہا، آخر کار وہ بیچارہ ماڈرن بن گیا۔ کیا فیشن پرست ہی معزز ہے؟ سنتوں سے نعوذ باللہ نفرت اور فیشن سے یہ محبت آخر اس معاشرے کو کہاں لے جائیں گے؟ ہائے افسوس، آج اس معاشرے میں سرتپا فیشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ پتلون کے اندر قمیص ڈال کر کس کس آیا، سونے کی انگوٹی اور گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے بوٹ پہن کر پٹاخ پٹاخ چلنے والا فرد کو تو معزز سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر کوئی مدینے کا دیوانہ سنت کے مطابق سفید سادہ لباس میں ملبوس، بارش سنت کے مطابق زلفوں والا سر پر عمامہ پہنے، شرم و حیا سے نیچی نگاہیں کیے جا رہا ہو تو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس غریب کی طرح طرح سے دل شکنی کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، پھبتیاں کسی جاتی ہے، معاشرے کے لیے وہ ایک عجوبہ سمجھا جانے لگا ہے۔ وہ دور آیا ہے دیوانے نبی کے لیے، ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہوش میں آؤ، مرنے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ یہ ساری تباہی دنیا کی محبت ہی نے مچائی ہے۔ حب دنیا کے سبب آج لوگ سنتوں سے دور جا پڑے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اسلام کی وقت دلوں سے نکلنے کا سبب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائیں گے، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین حق بات میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی سے ڈرتے تھے۔ ہر وقت ان کے دلوں میں نیکی کی دعوت کا جذبہ قار فرما رہتا تھا، اور ارباب اقتدار کو بھی ان کی غلطی پر ٹوک دیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل کرتے ہیں کہ حکایت خلیفہ بغداد منصور کے دور حکومت میں قاضی سوار بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے قاضی تھے۔ کچھ لوگوں نے دربار خلافت میں چغلی کھائی۔ یہ قاضی صاحب لوگوں کو شخصیت سے متاثر ہو کر اور منہ دیکھ کر فیصلہ دیا کرتے ہیں۔ خلیفہ منصور نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار خلافت میں جواب دہی کے لیے طلب کیا۔ قاضی صاحب جیسے ہی دربار منصور میں سامنے کھڑے ہوئے، منصور کو ایک دم چیخ آ گئی۔ قاضی صاحب نے منصور کی چیخ پر یرحمک اللہ نہیں کہا۔ منصور نے ڈانٹ کر پوچھا، آپ نے میری چیخ پر یرحمک اللہ کہا، کیوں نہیں کہا؟ قاضی صاحب نے برجستہ جواب دیا، اس لیے نہیں کہا کہ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا۔ منصور نے کہا، میں نے دل میں الحمدللہ کہہ لیا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، بس سمجھ لو میں نے بھی دل میں یرحمک اللہ کہہ دیا تھا۔ خلیفہ منصور قاضی سوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے خوفی اور حاضر جوابی سے بے حد متاثر ہوئے اور کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جائیے اور اپنے عہدے پر برقرار رہیے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے مرغوب نہیں ہوئے اور میرے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، پھر مجھے یقین ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کی شخصیت سے مرغوب نہیں ہو سکتے، اور ہرگز کسی کا منہ دیکھ کر یا کسی کے دباؤ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب چھینک آئے تو آواز کے ساتھ الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ سننے والا جواباً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تم پر رحم کرے کہہ سکے، اور سننے والے کے لیے یہ واجب بھی ہے۔ ہمارے اسلاف نہایت ہی مؤثر انداز میں نیکی کی دعوت پیش کرتے اور بادشاہوں کو بھی موقع ملنے پر نصیحت کرنے سے نہ چوکتے۔ اسی طرح ایک ایمان افروز واقعہ پیش کیا جاتا ہے، پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک گلاس۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے دربار میں تشریف لے گئے۔ ایک دم ہارون رشید کو پیاس لگی اور اس نے پانی طلب کیا۔ خادم نے پانی کا گلاس ہارون رشید کے ہاتھ میں دیا تو
حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا علی جا ذرا ٹھہر جائیے، مجھے بتائیے کہ اگر پیاس کے وقت کہیں پانی نہ ملے اور آپ پیاس سے بے قرار ہو جائے تو یہ ایک گلاس پانی کی آپ کیا قیمت دے کر خریدیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا آدھی سلطنت دے کر۔ پھر سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں پہنچ جائے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور یہ پانی آپ کا بدن سے نہ نکل سکے تو آپ اس کے علاج پر کتنی رقم خرچ کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں پوری سلطنت۔ سن کر سیدنا ابن سماک رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین، وہ سلطنت جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہوا، بھلا کب اس قابل ہے کہ اس کی رغبت کی جائے اور اس پر گھمنڈ کیا جائے؟ سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کلمات کو سن کر ہارون رشید چیخ مار کر رونے لگا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ کوئی گل باقی رہیں گا نے چمن رہ جائیں گا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسن رہ جائیں گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائیں گا، اطلس و غم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان سے خاکی کفن رہ جائیں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔